بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی ہر مومن اور ہر ایمان والا یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے. اسی لیے اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا خوش نصیب آدمی ہے، رمضان کا مہینہ اس کو ملا. جمعہ کا دن مل جائے تو رمضان کا جمعہ ملا، 27ویں شب مل جائے، شب قدر مل گئی. کیونکہ ہم جتنی نسبتیں بڑھتی جاتی ہے اتنا بینیفٹ اور بھاؤ اس کا بڑھاتے جاتے ہیں. وہ غلط نہیں ہے، وہ ہونا بھی چاہیے. اللہ کی رحمت سے بندے مومن کو امید تو ہر حال میں رکھنی چاہیے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے مومن اگر اپنے ایمان کے کمال کو چاہتا ہے تو اس کو چاہیے ذکر کرے پلس فکر کرے، یعنی اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی کاؤنٹنگ بھی کرے. اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ساودھان رہو. اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جس طریقے سے دنیا کا حساب کرتے ہو، ٹھیلا چلانے والا جو ٹھیلے پر سبزی بیچتا ہے، صبح منڈی میں پیاز کیا بھاؤ لایا، کوتمیر کیا بھاؤ لایا، شام کو کتنا بکا، جو بچا ہوا ہے وہ فائدے کا ہے نقصان کا ہے، سب پورا حساب لگاتا ہے. لگانا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے. دکان مالک صبح بیگ لے کر دکان جاتا ہے، شام کو بیگ بھر کر لاتا ہے، پورا حساب لگاتا ہے کتنا گیا کتنا آیا. اللہ نے فرمایا دنیا میں جس طریقے سے ہر چیز کی آدمی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی اللہ سے ڈر کے اگلے آنے والی زندگی کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بیچ میں موت کا واسطہ ہے. قیامت جو آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اس کے بیچ میں موت کا ایک گھونٹ سب کو پینا ہے. لیکن قرآن کریم کا انداز بیان یہ ہے کہ آئندہ کل تم کیا کرنے والے ہو. اسی لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت سے ہر انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. تو موت سے اگر گھبراہٹ ہو رہی ہے تو آدمی کو یاد کرنا ہے موت کے بعد والی زندگی کو، کیونکہ زندگی میں زندگی کو یاد کرے گا تو بیچ کے جو چھوٹے موٹے جھٹکے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ابھی ایک منزل پر ہیں، آپ کو دوسری منزل ہر حال میں پہنچنا ہے. بیچ میں اگر تھوڑا بہت روڈ خراب بھی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں، اب کیا کریں، روڈ خراب ہے تو اپنے کو پہنچنا تو ہے، 1.5 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں پہنچنا ہے. اب گڈھے گڈھے بچا بچو کر چلیں گے بھائی، لیکن بہرحال وہاں تک تو پہنچنا ہے. تو موت ایک گڈھا ہے اور ایک جھٹکا ہے. فرمایا اس کو مت دیکھو، اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس کو دیکھو. اور اس سے کمال کی بات آپ کو بتاؤں، قرآن کریم نے ایک جگہ تو فرما دیا اتقوا اللہ، یعنی دنیا میں جو کر رہے ہو اس کی کاؤنٹنگ کرو، جو بھی اعمال کر رہے ہو، اور قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے اس کو بھی دیکھو. اور پھر ایک جگہ فرمایا واتقوا اللہ، دوسری مرتبہ کہا کہ اور ساودھان ہو جاؤ.
یعنی جو تم حساب کتاب لگا رہے ہو کہ میں نے اتنا اعمال کر لیا، اتنا کر لیا، اتنا کر لیا، یہ دھیان میں رکھ کر چلنا ہے کہ خالی تم نہیں لکھ رہے ہو، اللہ کے یہاں بھی ریکارڈنگ چالو ہے۔ اس لیے دوسری بار کہا کہ ساودھان رہو۔ جیسے ہم کسی کو اگر اجین میں سے ہم کسی کو نانا کھیڑا بھیج رہے ہیں یہاں سے، تو ہم اس کو دو باتیں کہتے ہیں، دیکھ بیٹا احتیاط سے گاڑی چلانا ہے، ٹریفک بہت ہے۔ ایک تو یہ ساودھان ہو گیا، اور دوسرے نمبر پر کہتے ہیں اور سن دھیان رکھنا وہ پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، یہ دوسرا ساودھان ہو گیا۔ یعنی احتیاط بھی کرنا ہے، پولیس والوں سے بھی بچانا ہے۔ تو قرآن نے یہ دونوں کہا، زندگی میں ساودھان رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو اعمال گن رہے ہو اس میں بھی ساودھان رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک نیکی کی اور تم نے اپنے حساب سے دو جوڑ لی، اس لیے کہ جس طریقے سے تم لکھ رہے ہو وہاں آن لائن بھی حساب چالو ہے، کمپیوٹر میں بھی سب سیو ہو رہا ہے۔ اب تم دو جوڑ کر چلو گے اور نیکی ایک ہی ہے تو وہاں ایک آئے گی۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ، ہر ایک تمہارے ہر عمل کی خبر ہے۔ تو دو ساودھانیاں قرآن نے بیان فرمائی، ایک ساودھانی زندگی گزارنے میں، دوسری ساودھانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو اعمال ہوں گے وہ اللہ کے یہاں کاؤنٹ ہو رہے ہیں، اللہ کے یہاں لکھے جا رہے ہیں۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھو، جس طریقے سے دنیا کے معاملے میں ہم سے اگر کوئی ادھار مانگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا بتاؤں یار اتنا بیکار دھندا بیپار ہو گیا، 8 دن سے تو بہت چوپٹ کام ہو گیا، میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ 1,00,000 2 لاکھ کے کہیں پڑے ہوئے ہو تو مجھے دے دو، حالانکہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن احتیاط یہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر اس کو بتا دیا کہ میرے پاس 2 لاکھ رکھے ہوئے ہیں تو ابھی لے کے چلے جائے گا اور مہینے 2 مہینے تک دینے کا نام لے رہے، یہ ہم کرتے ہیں دنیا میں۔ اسی لیے اللہ کے حضرات صحابہ جب آخرت کے اعمال کے بارے میں باری آتی تو کبھی یہ نہیں کہتے میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی اور اتنے روزے کر لیے۔ جیسے ایک صاحب حج کے لیے گئے اور مکہ میں نمازیں پڑھ لی، ان کو کسی نے بتایا کہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، گھر آ کے نمازیں پڑھ۔ کسی نے کہا کہ صاحب حج کر کے آ گئے، اب تو حاجی بن گئے، اب تو پڑھنا چاہیے۔ ارے وہ مکہ میں جو پڑھ لی نا، اتنی پڑھ لی مکہ میں بہت پڑھ لی، اب تو اپنی نکل رہی ہے اللہ کی طرف۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ایک کا ثواب 1 لاکھ ہے، اب تو اپنی نمازیں نکل رہی ہے۔ تو ایسا نہیں، صحابہ اپنے اعمال کو یہ کہہ کر نہیں بتاتے کہ میں نے اتنا کر لیا اتنا کر لیا، بلکہ یہ کہہ کر بتاتے تھے بھائی اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اس کے فضل سے بخش دے تو بخش دے، نیکیاں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جیسے دنیا کے معاملے میں ہم کنجوسی کرتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ میں نے کیا کر لیا، بس ایسے ہی آخرت کے معاملے میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہیے میں نے یہ کر لیا، بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا، عاجزی، انکساری ظاہر کر کے کہ بھائی ہمارے جو بھی اعمال ہے ٹوٹے پھوٹے ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ اس کی بارگاہ میں اگر قبول کر لے گا، وہ اگر ریٹ لگا دیں گے تو اپنا کام بن جائے گا، انہوں نے اگر ریجیکٹ کر دیا تو یہ ہمارا مال ردی میں بکے گا۔ جب یہ تواضع اور انکساری پیدا ہوگی، قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، ایمان کامل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔